تاریخ کا ایک عبرتناک واقعہ جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا رہے گا۔ عربوں میں بت پرستی عام تھی۔ انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے بتوں کو مختلف نام دے رکھے تھے، لیکن تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے کہ جس میں دو جیتے جاگتے انسان بتوں کی شکل اختیار کر گئے اور عرب انہیں پوجنے لگے۔ ان دو انسانوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ بتوں کی شکل اختیار کر گئے؟ اس حیرت انگیز واقعے کی تفصیل یوں ہے کہ بنی جرہم کے دو انسان، جن میں ایک مرد اور ایک عورت، اصاف بن یالا اور نائلہ بنت زید کا ذکر ملتا ہے۔ نائلہ بنت زید ایک بے حد حسین لڑکی تھی جو یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ ایک بے حیا لڑکی تھی جو انتہائی بیہودہ لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی اور یمن کے نوجوانوں کو اپنی ادائیں دکھا کر اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے یمن کے نوجوان اسے حاصل کرنے یا اسے دوستی کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے۔ انہی میں اس قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی تھا جس کا نام اصاف بن یالا تھا۔ ان دونوں میں دوستی ہو گئی۔ یہ دوستی محبت اور پھر ناجائز تعلقات میں بدل گئی۔ یہ دونوں ہر وقت آپس میں مل کر زنا کرنے کے وسیلے ڈھونڈنے لگے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا حتیٰ کہ ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو اس کا علم ہو گیا اور لوگ ان کے اس فعل کی وجہ سے ان کے خلاف ہو گئے اور ان کے ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ یمن کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر اس قافلے کے ساتھ ہو لیے اور سفر طے کرتے ہوئے مکہ پہنچ گئے۔ یہ حج کے ایام تھے۔ ایک روز جب کعبہ کے قریب لوگوں کی تعداد بہت کم تھی تو ان دونوں کو شیطان نے ورغلایا اور ان کے دلوں میں وسوسے اور خباثت ڈال کر ان پر گرفت حاصل کر لی۔ یہ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور تنہائی میں خانہ کعبہ کے اندر ہی زنا میں مشغول ہو گئے۔ ان کی اس حد درجہ خباثت پر اپنا قہر اور اپنا عذاب نازل کر دیا۔ اس وقت ان کی روح قبض کر لی گئی اور ان کے گوشت پوست کے جسم پتھر بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی عجیب و غریب تھا کہ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر بنے کھڑے تھے۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ کے مقدس مقام میں بدفعلی میں مشغول تھے۔ ان لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے رہے۔ وقت گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اصاف بن یالا کے بت کو اٹھا کر صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ دراصل صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو حرم شریف کے قریب ہی ہیں۔ یاد رہے یہ وہی دو پہاڑیاں ہیں جن پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی تلاش کیا تھا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے۔ جب اصاف اور نائلہ کے بت کو صفا اور مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا مروہ پر جائے تو ان دونوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا۔ پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کے بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے اور کچھ لوگ صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا اور ان قبیلوں میں ان دونوں کے عشق کی داستانوں کو فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کی دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اصاف اور نائلہ کے بتوں کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جانے لگا۔
جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھایا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو ان بتوں کو چھوتے تھے۔ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے۔ میں نے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید بن حارث فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا اور یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو حرم شریف میں داخل ہوئے اور اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بولتے جاتے اور بت توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل میں مٹ ہی جانا تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے اور اصاف اور نائلہ کے ان بتوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے ان بتوں کو بطور عبرت صفا اور مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم جو کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ ان کی داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اس فعل پر لوگ ان پر لعنت کرتے، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان بنا دیا اور اصاف اور نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ اس طرح کے مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر ہمارا کنٹینٹ آپ کو پسند آیا تو برائے کرم ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا۔